بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجب 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بڑی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم فرمایا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب کی۔ ادھر منافقین نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ قیصر روم کی فوج سے مقابلہ ہے۔ تاہم یہ منافقین کی خام خیالی تھی۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ یہ 4000 درہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے اہل کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں نقصان نہ اٹھائیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور بہت سے دوسرے صحابہ نے بھی اس امر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے انتظامات محمد بن مسلمہ کو سونپے۔ بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے سپرد کیا۔ اسلام کا یہ لشکر 14 دن میں تبوک پہنچ گیا۔ جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش، جذبے اور تیاری کی خبر ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا۔ اسی مقام پر قیصر روم کے ماتحت حکام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام بغیر جنگ کیے اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا۔ منافقین نے مسلمانوں کے بیچ درار ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد ضرار تعمیر کی تھی۔ انہوں نے غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، واپسی پر دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس مسجد کی حقیقت واضح کر دی تھی۔ مسجد ضرار کا ذکر سورہ توبہ کی آیات 107 اور 108 میں آیا ہے۔ وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا اور اس کے تمام سامان کو جلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں ہی غزوہ تبوک سے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے سال 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبائل نے اپنے اپنے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تو پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ نمائے عرب میں دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 ہجری میں حج سے مشرف فرمایا۔ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا اعلان فرمایا تو جزیرہ نمائے عرب سے لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں ادا کی۔ اس کے بعد عصر کی نماز سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز ادا کرو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف فرمایا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر کوہ صفا پر آئے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے منا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں ادا کیں۔ پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ پھر کچھ دیر وادی نمرہ میں قیام فرمایا اور بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کا ایک عظیم سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کچھ مفسرین نے ان کی تعداد 1,24,000 بتائی ہے، جبکہ کچھ مفسرین اس کے بارے میں 1,44,000 کی رائے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملے سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز میں دہرا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں اور اس خطبہ کو سن رہے ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ اس مقام پر شاید اس کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہیں۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ بنو ہذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اسے ختم کر رہا ہوں، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، میرے بعد نہ تو کوئی پیغمبر ہے اور نہ ہی کوئی امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔
خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرو۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے، شیطان اس سرزمین پر اپنی پرستش سے محروم ہو گیا۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تبلیغ کی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفہ میں ہی دین کے مکمل ہونے کی آیات نازل فرمائیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں اذان دی اور اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے دوران کوئی اور نماز نہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وقوف تشریف لائے اور پیدل چلنے والوں کے راستے میں ریت کے ٹیلے کو سامنے کیا اور اسی حالت میں قبلہ رخ ہو کر مسلسل وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں۔ اس دوران کوئی نفل نماز ادا نہیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے باقی امور سرانجام دیے۔ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب مدینہ کے اثرات دکھنے لگے تو 3 بار فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔